السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی فضل میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی خبر سناؤں گا۔ اتر پردیش سے جو سب سے زیادہ نیچ اور گریوی اور ذلیل حرکت ہم مسلمانوں کو اور ہمارے عبادت گاہوں کو، جو ہمارے مساجد کو لے کر جو ہوتی ہے، اور وہاں کے بعض آتنکی سالے جو گند غذا کھانے والے جو غٹری جانوریں ہیں، جو ہمارے اسلام کے بارے میں جو غلط باتیں کرتے ہیں، ان گستاخوں کی تو آج جو ہے سو پچھواڑیں بڑی تپی بھی ہے، بڑی جلی بھی ہے۔ اس کی وجہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو کل بتایا تھا میں گنواپی مسجد کے بارے میں، اور جس طریقے سے جو ان کی جو حرکتیں، نجیز حرکتیں، جو گوشت ڈال کے، یہ ڈال کے، وہ ڈال کے جو بدنام کر رہے تھے کسی طریقے سے، وہ سارے رنگے ہاتھ پکڑے بھی گیا۔ کون تھا؟ ہم پہلے بولے، آپ لوگوں کو گلیج بولے تھے، اس کے پیچھے کون ہے ماسٹر مائنڈ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کو سامنے لائیں گے، اور وہ پاپی اپنے آپ ساری سچائی بھی اگل دے گا اور حقیقت بھی بیان کر دے گا۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، 24 آورز بھی نہیں ہوئے، 24 ساعہ بھی نہیں گزرے، یعنی بالیوم واحد، یعنی ایک دن بھی نہیں گزرا ہے، سامنے آ گئی بات۔ کیونکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے نا، ایسے ہی برستی ہے۔ اور یہ پاپی، یہ درندہ، یہ سنیاسی، یہ چندی چور، یہ غٹری غذا کھانے والا، یہ حق کے نہیں دھونے والا، یہ جوکر، یہ بونا، یہ خد گڈا، منہ بوڈھا کا نام آ گیا سامنے۔ اب انہیں لاکھ چھٹلا دو، لاکھ جو ہے سو دھمکیاں دن دو، اس کے لوگاں کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتے۔ اس کو کھلے طور پہ پولیس کو یہ ہدایت بھی مل گئی بھی ہے سخت طور پہ، اگرچہ اس کی نگرانی کرنا بندے کی اور اس کو سرکاری گواہ بنانا یہ پولیس کی ذمہ داری ہوگی، یہ بتا دیا گیا۔ اور اس کو دوسری چیز، اس کو استعمال کیا گیا، اور اس کو جو دینے کی بات کرے، جتنے معاہدے میں معاہدہ طے پایا تھا، اور تقریباً 11 مسجد کا کنٹریکٹ لیا تھا بھائیوں نے، 11 مساجد کے اندر یہ کام کرنے کا کنٹریکٹ لیا تھا انہوں نے، لیکن ایک بھی نہیں کر سکا۔ ایک کو کرا تھا، سامنے بھی آ گئی سچائی، معلوم بھی ہو گیا۔ اب جو ہے سو اس کی کیسا وہ ہوتی، وہ دیکھنے لائق ہے، اور سپریم کورٹ تو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے، سخت سے سخت کارروائی کرے گا، اور اس کی صحیح معنوں میں صحیح اوقات بھی دکھائیں گا، اور یہ بہت ضروری بھی تھا۔ اور ایک دوسری خوشخبری آپ لوگوں کو یہ دے دوں، ابھی رمضان کو 1 ہفتہ باقی ہے، 1 ہفتہ پہلے یہ جمعہ آیا۔ آج جمعے کے دن ہماری بابری مسجد کو تو شہید کیا گیا، پتہ ہے آپ کو، حالانکہ وہ جگہ ویسی پڑی ہوئی ہے، وہ جگہ پہ کچھ بھی استعمال نہیں کر سکے انہوں، نہ زمین کو اندر لے سکے، اندر لیے تو پھر وہ دوسری چیز اڑ جاتی بول کے ان کو بول دیے شاید کوئی بھی، تو وہ گر جاتی، یعنی اپنے آپ جو ہے سو پھر زلزلہ بھی آ سکتا، طوفان بھی آ سکتا، کچھ بھی ہو سکتا نا بھی، کیونکہ وہ ذات اللہ کی ذات ہے، وہ کریم و رحیم و باسط و راشد و جبار و غفار و ستار و، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بغیر اجازت کا درخت کا ایک پتا نہیں ہل سکتا،
اور یہ لوگ تو اتنا بڑا کانڈ کرے ہیں تو سزا تو ملے گی، بالکل ملے گی، برابر ملے گی، وہ بھی اچھی ملے گی، صبر کرو انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ لوگوں کو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، دوسری خوشخبری یہ ہے، اس جگہ پہ جو مسجد کو جو جگہ دیے تھے یہ لوگ، جو اتنے دنوں سے جو تعمیر چل رہی تھی، تقریباً لگ بھگ 7 سے 8 مہینے سے، وہ مسجد جا کے ابھی تیار ہو چکی ہے، حالانکہ ابھی اس کا افتتاح نہیں ہوا، لیکن نمازیں چالو ہو گئیں، کیونکہ وہ بنتے وقت ہی وہ زمین پہ بھی پڑھ رہے تھے نا بھائی، کام بھی چل رہا تھا، تو وہ کیسا بھی 1500 تو کیسا بھی آ رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ لیکن آج جمعے کے دن 6000 کے قریب لوگ وہاں پہ جمع ہوئے اور نماز جمعہ ادا کی گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تب ان کی کتنی نے تپی، اب اس میں کیا ڈالتے، اب اس میں کیا، اب یعنی یہ آ گیا چور پکڑے گیا، اب یہ حرکتیں تو کبھی نہیں کرتے انہوں، کیونکہ معلوم ہو گیا، کیونکہ انہوں ہی گندگی پھیلانے والے، گندگی ڈالنے والے، اور ان کو کسی طریقے سے یعنی الجھانا لوگوں کو، گمراہ کرنا لوگوں کو، پریشان کرنا لوگوں کو، اور مسلمانوں کو بدنام کرنا، یہ ان کے پاس آ چکا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے آپ کا یہ بھائی یہی کہے گا کہ دیکھو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، کیونکہ وہ کریم ہے، ایسے ہی کرامت برسائیں گے، اور انہوں لاکھ برا چاہو کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اوقات نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جس طریقے سے بابری مسجد کا نام ان کو بابر پسند نہیں تھے، ان کو اورنگزیب پسند نہیں تھے، ان کو مغلیاؤں سے بڑی وہ ہے، جبکہ مغلیاؤں نے چھوڑ کے گئے، وہ آئی ہے سب کچھ جس پہ انہوں راج کر رہے، لیکن جو لوٹ کے لے گئے تھے ان کے چٹے دھوتے انہوں، ان کے پاما دھو کے پانی پیتے انہوں، ان کی جی حضوری کرتے انہوں، ان کو انداتا بنا لیے ہوئے، انہوں لوٹ کے گئے، اور جو رکھ کے گئے، ہاں، جو اپنا سب کچھ رکھ کے گئے، پھر انہوں ہی غدار ہے۔ بہرحال انہوں بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، رب رکھا، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ لیکن آپ لوگ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھو، نمازیں مس مت کرو، نمازوں کی عادت ڈال لو، نماز ایسی عادت ڈالو، نماز پڑھے بغیر کھانا بھی نہیں کھا سکنا آپ لوگ، اس کے بغیر سانس نہیں رہ سکنا آپ لوگ بغیر نماز کے، یہ چیز کی عادت ڈالو، اللہ تم کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔